وفد خولان جو ہے نا، بدایہ والنہایہ جلد 5 136 نمبر پیج کے اوپر بھی اس کا ذکر آتا ہے، بہت شارٹ سا، کہ یہ لوگ بھی یمن والی سائڈ سے ہی آئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے بھی اسلام بھی قبول کیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کے علاقے کے اندر ایک بت تھا انس نام کا، اس کا کیا معاملہ ہوا؟ ٹھیک ہے، انس یا انس نام کا ان کا تھا کوئی عجیب سے نام کا بت، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے، یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد نبی علیہ السلام ان سے بات چیت کرتے ہوئے اس بت کا ذکر چھیڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان سے پتہ چلے کہ کیا انہوں نے واقعی اسلام قبول کر لیا صحیح طریقے سے۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم نے اسلام قبول کرنے کے بعد نا اس بت کو ہم نے بدل لیا ہے، ٹھیک ہے، اب اگر ہم واپس گئے تو ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے تباہ یا مسمار کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اور بتایا جاتا ہے کہ پھر انہوں نے نبی علیہ السلام سے وہاں پہ رہ کے قرآن اور نبی علیہ السلام کی سنت طریقے ہر چیز سیکھی، اور اس کے بعد اپنے علاقوں کے اندر واپس گئے، تو واپس جاتے ساتھ ہی انہوں نے اس بت کو بھی ڈسٹرائے یا مسمار کر دیا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے اور ان کا اسلام بہت اعلیٰ ہوتا تھا، وہ پھر چوں چرا نہیں کیا کرتے تھے، وہ سمعنا و اطعنا کرتے تھے، کہ نبی علیہ السلام سے جیسے اسلام کا کوئی حکم سنا اس کے اوپر فوری عمل کیا کرتے تھے، اور اس پہ عمل کر کے اس کو قائم و دائم رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور آج ہم اپنا بھی محاسبہ اس چیز پہ کر لیں کہ ہمیں تو پیدا ہوتے ساتھ ہی اسلام ملا ہوا ہے، مسلمان والدین ملے ہوئے، اور انہوں نے ہمیں مسلمان ہی پیدا کر دیا، لیکن ہم اسلام کو اتنا ہلکا جانتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا جب ہم اسلام کے کسی رول کو وائلیٹ کر رہے ہوں، کوئی نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ رہے ہوں، یا قرآن کو پس پش ڈال رہے ہوں، یا قرآن پڑھ کے اس سے فائدہ نہ اٹھا رہے ہوں، اس پہ پریکٹیکلی چل نہ رہے ہوں، تو ہمیں اللہ سے ڈر جانا چاہیے کہ ہم سے بہتر تو پھر وہی مسلمان تھے جو کافروں سے مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگیاں بدل دیں، اور ہم ایک ہیں کہ ہم پیدا ہی مسلمان ہوئے اور ہم اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے حساب سے، نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے حساب سے بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو سیرت کی کلاس بھی پڑھ رہے ہیں یا سیرت کو پڑھ رہے ہیں، تو ہماری فرسٹ نیت یا پہلی نیت یہ ہو کہ ہم نے اس کو پڑھ کے اپنے آپ کو دین کے مطابق، قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق، نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق سمجھ لیں، چینج کرنا ہے، اور پھر ہمیں اس کے اوپر ثواب بھی اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔